ضلع ہری پور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ آغوش الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چیریٹی ڈنر پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر تلاوت قرآن کریم اور نعت رسول مقبول اور قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ آغوش الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چیریٹی ڈنر پروگرام کا اہتمام، جس میں الخدمت فاؤنڈیشن کی کارکردگی اور مواخات بلاسود قرضہ جات، یتیم بچوں کی پرورش، قدرتی آفات، ملکی و غیر ملکی ہنگامی امداد کے علاوہ رمضان پیکج اور دیگر مشکلات جیسے مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر معززین علاقہ اور مخیر حضرات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آئندہ ہونے والے پروجیکٹ کی تکمیل اور ان کے حوالے سے شرکاء ڈنر کانفرنس کو آگاہی دی، جس میں آغوش الخدمت ہری پور کے اخراجات، زکوٰۃ، مستحقین پینے کے پانی کے پروجیکٹ، مساجد کی تعمیر، یتیم بچوں کی کفالت، الخدمت روزگار پروگرام، ایمبولینس اور امداد طلباء، دینی مدارس کے اخراجات کے لیے دیے جانے والے عطیات کا بھی اعلان کیا گیا، جس سے الخدمت فاؤنڈیشن کو زمین کے علاوہ نقد عطیات کے ساتھ وعدے کیے گئے۔ ان عطیات کی کل رقم 6,30,42,000 روپے بنی، جس سے الخدمت فاؤنڈیشن ہری پور کی زیر اہتمام الخدمت فاؤنڈیشن کے اہداف کو مکمل کریں گے۔ اس موقع پر مقررین علاقہ اور مخیر حضرات نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بانٹے گا روشنی اپنی، جو آسمانوں میں بانٹے گا روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا اور وطن کی۔ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ اس ایونٹ میں شریک ہوئے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی لیڈرشپ نے ایک ویژن دیا کہ جس میں یہ تھا کہ ہم نے اپنے وسائل خود پیدا کرنے ہیں اور پاکستانی معاشرے نے اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی تکالیف کے لیے خود اس کا مداوع کرنا ہے، اس کے لیے ایفرٹس کرنی ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک بس چلے ہم نے اس پہ بھی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا امیج ہمیشہ مانگنے والا ریسیونگ اینڈ پہ ہونے والا نہ رہے، بلکہ ہم جو ہے وہ اس کو ادر وے اراؤنڈ بھی کر سکیں اور پاکستان باہر جا کے مدد بھی کریں۔ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے پاکستان کا وہ مثبت چہرہ حالیہ زلزلے کے بعد ترکی اور شام میں بھی دکھایا، اور اس سے پہلے الخدمت کی یہ کوششیں افغانستان میں، بنگلہ دیش میں اور مختلف ملکوں میں، جاپان میں سونامی کے بعد اور مختلف حالات میں جو ہنگامی حالات ہوتے ہیں اس میں الخدمت یہاں سے امداد بھی بھیج رہی ہوتی ہے اور والنٹیئرز بھی جا کے خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر موقع پہ آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر الخدمت کی مدد کی، اس کے ساتھ تعاون کیا۔ ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں یہ سلسلہ آج بھی اور آئندہ بھی جاری رہے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی ترقی کی جو منازل ہیں وہ طے کریں گے، اور اپنا حصہ اس ہری پور کو ایک خوشحال، پرامن اور ترقی یافتہ ضلع بنانے کے لیے کوششیں اپنی جاری رکھیں گے۔ کروڑ روپے تھی وہ انہوں نے یتامہ کے لیے مختص کی، اور آج یہ بلڈنگ اسی زمین کے اوپر موجود ہے۔ نہ صرف یہ موجود ہے، یہ لڑکوں کا ہاسٹل ہے، اسی کے ساتھ بچیوں کا آغوش ہے، اور اسی زمین کے اوپر اسٹیٹ آف دا آرٹ اسکول بھی موجود ہے، اور اسی زمین میں اب ووکیشنل سینٹر بھی بننے جا رہا ہے۔ یہ 150 کنال سے زیادہ زمین ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں جو کچھ تھا وہ بھی مختص کر دیا اس ستارے کے لیے، اور آج وہ منو مٹی کے نیچے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اور انہی کی وصیت کے مطابق انہیں اسی آغوش میں دفن کیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جلد یا بدیر ہم نے بھی اسی منو مٹی کے نیچے جانا ہوگا، لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم شیخ افضل کی طرح اس طرح سینکڑوں یتامہ بچوں اور بچیوں کے لیے صدقہ جاریہ کا بندوبست کر کے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ آج تو وہ چلے گئے، لیکن یہ سینکڑوں بچے اور بچیاں جو یہاں زیر کفالت ہیں، زیر تعلیم ہیں، ان کا اجر و ثواب اسی شیخ افضل کو پہنچ رہا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ملتمس ہوں محترم شاکر صدیقی صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا کے، کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ اپنے صوبے کی نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہری پور بہت زرخیز ضلع ہے۔ ہمارا مواخات کا پروگرام جس کا آغاز یہاں سے ہوا تھا اور انتہائی کامیابی کے ساتھ جاری ہے، اس کی مثال کسی اور ضلع میں نہیں ملتی۔ آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جس کا ذکر قاضی صاحب نے یہ کہہ کے کیا کہ اب ہم نے اپنے وسائل انڈیجنس پیدا کرنے ہیں، ہم نے باہر سے وسائل مانگنے نہیں بلکہ ہم نے دینے والا بننا ہے۔ سیکرٹری صاحب نے جو تمام قواعد آپ کے سامنے پیش کیے، اور جو کروڑوں کی رقومات ہیں جو کہ آپ لوگوں نے خود اپنے یہاں سے مقامی وسائل مہیا کیے جس سے آغوش تعمیر ہوا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ پاکستان میں جتنے آغوش بن رہے ہیں اس میں مرکز کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس میں صوبہ بھی جو ہے ریجن وہ بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے، ہمارے باہر کے جو معاونین ہیں وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا یہاں کی ٹیم کو جس کو اس وقت ملک صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ذاتی کاوشوں سے، اپنے ذاتی صلاحیتوں سے لوگوں سے رابطے کیے، یہاں سے فنڈ جنریٹ کیے، اور یہ بچے جن کی تربیت
جن کا وہاں بورڈنگ اس وقت ہو رہی ہے، اس میں بھی بہت بڑا متبع حصہ جو ہے وہ ضلع ہری پور کے لوگ خود ہی فراہم کر رہے ہیں۔ جب بھی ہری پور کے بارے میں کچھ اور سوچنے کا موقع ملا تو پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ اس علاقے نے ملک کی انڈسٹری میں بھی بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر پہلی مرتبہ پاکستان ٹیلی فون بنانے والی کمپنی بھی بنائی گئی، اور پھر اسی علاقے کے اندر قریب بھی ہتار جو ہے وہ بھی انڈسٹریل ایریا ڈیولپ ہوا۔ تو آج مجھے اسی تاریخی شہر کے واسیوں سے ملنے کا اتفاق ہو رہا ہے، میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہری پور کے بارے میں الخدمت فاؤنڈیشن کی حلقوں میں کچھ باتیں بہت ہی مشہور ہیں اور اہم ہیں۔ مثلاً اس میں یہ ہوا کہ مواقعات کے نام سے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا جس میں بغیر سود کے قرضہ دیا جاتا ہے۔ اس کا آغاز بھی اسی شہر سے ہوا، اور آج تک کی تاریخ میں سب سے زیادہ کام پورے پاکستان میں کراچی، پشاور، لاہور، ان سب شہروں سے زیادہ کام جو ہے ضرورت مندوں کو بغیر سود کے قرض کا کام بھی ہری پور ہی میں ہو رہا ہے۔ اس لیے ہری پور کے لیے ایک دفعہ تالیاں بدل گئی۔ میں نے بھی بہت دیوانے دیکھے ہیں اور آپ نے بھی بہت دیوانے دیکھے ہیں، لیکن ہری پور کی ٹیم کے دیوانوں اور اس وقت اس کی قیادت ملک صاحب فرما رہے تھے۔ آپ یقین کریں کہ یہ سچی بات ہے کہ جب انہوں نے ایک آگوش کی بنیاد رکھی اور ایک بلڈنگ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی